السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہلا و سہلا و مرحبا یا ربنا، دے ہم سب کو اہل القرآن و اہل التقوی و مغفرہ، آمین۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل، اللهم أرنا الأشياء كما هي، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ مستقل ثواب جاریہ کے کاموں میں حصے دار بننے کے لیے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر بھی کیجیے اور اپنی کامنٹ کے ذریعے فیڈ بیک بھی دیجیے۔ سورۃ المائدہ آیا نمبر 1۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم، إن الله يحكم ما يريد۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو نہایت رحم کرنے والا اور بہت مہربان ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، عہدوں کو پوری طرح پورا کرو، پوری پابندی کے ساتھ پورا کرو، بندشوں کی پوری پابندی کرو، اور تمہارے لیے مویشی کی قسم کے سب جانور حلال کیے گئے ہیں سوائے ان کے جو آگے چل کر تمہیں بتائے جائیں گے، لیکن احرام کی حالت میں شکار کو اپنے لیے حلال مت کرو، بے شک اللہ جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے۔ سورۃ المائدہ وہ سورت ہے جس میں کوئی بھی آیت منسوخہ نہیں ہے، اور یہاں پہ سب سے زیادہ پورے قرآن میں جہاں جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا کی تکرار کے ساتھ لوگوں کو مخاطب کیا، یہاں پہ سب سے زیادہ اکٹھا اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب کیا۔ تقریباً 16 دفعہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو مخاطب کر کے پکار رہے ہیں۔ معاہدہ پھر یہ عہد جو ہے نا اللہ کے ہاں بڑی قدر و قیمت والا ہے، اگر اس کو نبھایا جائے، اور اس کو توڑنا کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ عہد چاہے 2 افراد میں ہو وعدہ، چاہے 2 قوموں میں ہو، چاہے 2 ادیان کے درمیان ہو، تو پورا کرنا چاہیے۔ سیدنا انس رضی اللہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک خطبہ دیتے ہوئے، اس میں ایمان نہیں جس میں امانت نہیں، اس کا دین نہیں جس میں عہد کی پابندی نہیں۔ اور ہم دیندار کس کو سمجھتے ہیں؟ ہولیے کی وجہ سے جس کی لمبی داڑھی ہو، جبہ پہنا ہوا ہو، اور چاہے اس میں ساری دنیا کی یہ بددیانتیاں موجود ہوں، ہم کہتے ہیں یہ دیندار ہے۔ اللہ کیا کہتے ہیں؟ دیندار کون ہے؟ جس میں ایمان ہے تو امانت بھی ہے، اگر ایمان نہیں تو امانت بھی نہیں۔ ایمان اور امانت 2 ایک جگہ پہ اکٹھے ہیں، ایک نہیں ہے تو دوسرا بھی غائب ہو جاتا ہے، اور اس کا کوئی دین ہی نہیں جس میں کوئی عہد نہیں ہے، کوئی وعدہ نہیں، وعدہ کی پابندی نہیں۔ اس لیے اپنے وعدوں کو نبھانا بہت لازمی امر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قوم عہد شکنی کرتی ہے اس میں قتل و غارت پھیل جاتا ہے، اور ایک اور روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قوم عہد شکنی کرتی ہے، یعنی عہدوں کو توڑتی ہے، وعدوں کو، اس پر اس کے دشمن کو اللہ مسلط کر دیتا ہے۔ اور آج ہم دیکھیں امت مسلمہ کدھر جا رہے ہیں، نہ تو ان وعدوں کے انشاءاللہ کہہ کے ہم اپنے اندر دل کا جو ہے نا وہ غبار پورا کر لیتے ہیں۔ کوئی ہمیں کہے نا اب ہم نے ہماری طرف آنا، ہم کہتے ہیں انشاءاللہ، اور دل میں ارادہ کوئی نہیں ہوتا۔ تو انشاءاللہ بھی تو دراصل ایک وعدہ تھا نا کہ اللہ نے چاہا تو میں ضرور کروں گا۔ تو تبھی پھر بچے جو ہے بے اعتبارے ہو جاتے ہیں نا اس انشاءاللہ کے لفظ پہ، وہ کہتے ہیں نہیں آپ یہ بولیں ضرور آپ آئیں گے، آپ کہتے ہیں انشاءاللہ، کہتے ہیں نہیں اس کے اوپر آپ ضرور بولیں پہلے، کیونکہ ان کی تسلی ایسا ہوتی ہے کہ انشاءاللہ جو ہے نا شاید اتنا پاورفل ورڈ نہیں ہے، تو ضرور آئیں گے نا، آپ یہ بتا دیں پہلے مجھے، کیونکہ اعتماد ہم نے اپنا ایمان کا خراب کر چکے ہیں نا اپنے چھوٹوں کے اوپر۔ انفرادی طور پہ ہم سب اپنا اپنا جائزہ لیں، کیونکہ اجتماعی ہماری ابھی کنٹرول میں نہیں ہے، ہماری استطاعت میں نہیں ہے، اجتماعیت کو بدلنا ہمارے بس میں نہیں ہے۔ ہم وہ اپنے آپ کو تو بدل سکتے ہیں نا۔
چھوٹے سے چھوٹا وعدہ بھی جو کیا ہے نا، کسی کو میں نے کہا کہ اب میں نے اپنے سوچا کہ اچھا شام کو میں آپ کو کال کروں گی، کسی ایسے ٹائم پہ ان کی بات ہوگی، آپ نے کہا کہ نہیں میں نا شام کو کال کروں گی، اللہ نے بھلا دیا تو وہ ایک ڈفرینٹ بات ہے، لیکن جان کے وہ شام ٹال دی، تو اللہ سے بچ سکتے ہیں؟ تقویٰ رکھنے والا بندہ تو کبھی بھی اللہ سے نہیں بچ سکتا۔ اگر اس نے اس طرح کا دھوکہ دیا ہے، جھوٹ بولا ہے، یعنی جھوٹ ہی ہے نا، آپ نے وعدہ کیا اور اس کے خلاف اترے، تو ہم سب کو یاد رکھنا چاہیے، جو انسان اپنے وعدوں کو یاد رکھتا ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے کام کا بنا لیتا ہے۔ تو جو اپنے وعدوں کو، اپنے کی ہوئی باتوں کو یاد نہیں رکھتا، اللہ ماشاء اللہ کہ اللہ بلا دے، وہ تو ایک ڈفرینٹ کیفیت بن جاتی ہے، جس میں نماز کی بھی بھول پہ اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہیں بھول جائے تو اٹھ کے پڑھ لو، وہ وقت والی ادا ہو جائے گی، اگر بھول جائے تو ایسے میں پھر معافی تلافی کر لیں۔ ابھی یہ منڈے والے دن میں نے کسی کو، میری کینیا کی ایک اسٹوڈنٹ ہے جن کو میں پڑھاتی ہوتی ہوں، تو ان کو منڈے شام پڑھاتی ہوں، اور میں ادھر اس میں اتنی انوالو ہو گئی مجھے بھول ہی گیا، اور وہ اللہ کی بندی نے مجھے 8 بجے میں ان کو کلاس دیتی ہوں، تو 8 بجے کی بجائے انہوں نے 9 بجے مجھے فون کیا، ٹیکسٹ کیا کہ مجھے لگتا ہے آپ بھول گئی ہیں۔ او مائی گاڈ، میں کہا واقعی میں تو یہ بھول گئی تھی۔ میں پھر اسے بتایا کہ وہ چونکہ وہ کینیا کی ہیں ظاہر ان کو تو نہیں، تو میں نے کہا اصل میں ہم یہ میں قرآن کا دورہ جو ہے نا شروع کر چکی ہوں قرآن کو رمضان کے لیے، میں اتنی اس میں لگی ہوئی تھی کہ میرے مائنڈ سے یہ نکل گیا، بالکل نکل گیا، اللہ جانتا میں نکل گیا۔ میں آپ کو، میں نے کہا کل پڑھاؤں گی یا میں آپ کو لیسن ڈیلیور کروں گی، تو اس نے میری بے چینی کو فیل کر کے کہا کہ ڈونٹ وری، ڈونٹ ٹیک ٹو اسٹریس، انشاءاللہ آفٹر رمضان ہم کریں گے اب شروع۔ اب یہ ہے نا آپ کی انسانیت، آپ کی سچائی کسی کو دکھ جائے، اور واقعی میں بھول گئی تھی بالکل، میں اتنی انوالو تھی اس کو تیار کرنے میں، میرا وہ 8 بجنے کے بعد وہ ٹائم گزرا مجھے یاد ہی نہیں رہا، حالانکہ بیفور ویک مجھے پتا تھا کہ میں نے ان کو پڑھانا ہے، اور پھر میں کلیئر کروں گی کہ آگے روٹین ذرا تھوڑی ڈفرینٹ ہونے والی ہے، بھول گئی۔ تو اس طرح کا بنا ہوا تو ٹھیک ہے، اللہ بھی درگزر کرنے والا، اللہ اپنے بندوں کو خوب سے خوب تر جانتا ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ جان کے آپ کہتے ہیں نا اس ٹائم کو ٹال جاتے ہیں، جان کے آپ اس ٹائم کو اگنور کر دیتے ہیں، کسی کو ٹائم دے کے آپ وہاں پہ پہنچتے نہیں یا اس بات کو پورا نہیں کرتے، تو یہ بہت بڑے گناہ کی بات ہے۔ اور مومن کے اندر عہد کی وفا ہونی چاہیے، ہم اگر اپنے آپ کو مومنات سمجھتی ہیں تو ہمارے اندر یہ عہد کی وفا ہونی چاہیے۔ اور پھر آگے جانوروں کے حلال کیے گئے حلال حرام کے بارے میں اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں، اور لیکن جو حلال جانور ہیں وہ احرام کی حالت میں حرام ہو جائیں گے، اس کو ہم اس وقت شکار نہیں کر سکتے۔ عام طور پہ تو ہم دیکھیں نا، مرغی ہمارے لیے حلال ہے، ہم اس کو ذبح کر سکتے ہیں، شکار کرنے کے لیے پرندے اور جو بھی حلال ہے ہمارے لیے جانور لے سکتے ہیں، لیکن احرام کی حالت میں نہیں۔ ان اللہ یحکم ما یرید، یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات ہے، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ پرستی کی نشانیوں کو بے حرمت مت کرو۔ شاعر اللہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کے دین کے احکامات میں بیت اللہ شاعر اللہ ہے، حجر اسود شاعر اللہ ہے، مقام ابراہیم شاعر اللہ ہے، زمزم شاعر اللہ ہے۔ ہمارے اوپر احکامات اترنے والے بھی اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں۔ نہ حرام ہینوں میں کسی کو حلال کر لو، نہ کہ خود سے سوچے کہ یہ میرے لیے حرام ہے، اس میں یہ نہیں کروں گا، یہ نہیں کروں گا۔ کچھ لوگوں نے محرم میں شادی بیاہ کرنا حرام سمجھا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی تردید کر رہے ہیں، نہیں ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے سارے مہینے حلال کیے ہیں۔ اور نہ قربانی کے جانوروں پر دست درازی کرو، نہ ان جانوروں پر ہاتھ ڈالو جن کی گردنوں میں نظر خداوندی کی علامت کے طور پر کچھ پٹے پڑے ہوتے ہیں۔ جو قربانی کے لیے چھوڑے جاتے تھے جانور پرانے زمانوں میں، ان کے گلوں میں ایک کلاوا پٹا ڈال دیتے تھے تاکہ لوگوں کو دور سے پتہ چلے کہ یہ قربانی کے لیے وقف ہے۔ تو ان کو نہیں پکڑو، ان کے ساتھ کوئی ایسی زیادتی نہیں کرو، نہ ان لوگوں کو چھیڑو جو اپنے رب کے فضل اور اس کی خوشنودی کی تلاش میں مقام محترم یعنی کعبہ کی طرف جا رہے ہوں، یعنی ان کے ساتھ بھی خیر خواہی کا معاملہ کرنا چاہیے جو احرام اور حج کی نیت یا عمرے کی نیت سے جا رہا ہے۔ ہاں، جب احرام کی حالت ختم ہو جائے تو شکار تم کر سکتے ہو، یہ ٹیمپریری لمٹ پابندی تھی جو لگائی گئی۔ عام طور پہ جو شکار تھا وہ کر سکتے تھے، لیکن احرام کی حالت میں وہ بھی نہیں کر سکتے۔ اور دیکھو، ایک گروہ نے جو تمہارے لیے مسجد حرام کا راستہ بند کر دیا، یہ کون سا راستہ بند کیا تھا؟ آپ کو پتا ہے نا، بیت اللہ سے مکے سے لوگوں مشرکین مکہ نے مسلمانوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مجبور کر کے وہاں سے نکال دیا، اور جب آپ نے 1 سال کے بعد وہ خواب دیکھا تھا کہ عمرہ کرنے جا رہے ہیں تو صلح حدیبیہ پہ روک دیا، نہیں جانے دیا اندر۔ پھر یہ گروپ جنہوں نے مسجد حرام کا راستہ بند کر دیا، اس پر تمہارا غصہ تمہیں اتنا مشتعل نہ کر دے کہ تم بھی ان کے مقابلے میں نازیبا زیادتیاں کرنے لگ جاؤ۔
یعنی درگزر کرنا جو ہے یہاں پہ اب دیکھیں نا، انہوں نے اپنی جو کفر انہوں نے کمایا، تم اس کے مقابلے میں کوئی ایسا نہ حملہ کرو کہ تمہارا عمل بھی ان کے برابر ہو جائے. نہیں، جو کام نیکی اور اللہ خدا ترسی کے لیے ہے اس میں سب تعاون کرو. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى. بر نیکی کمانا ہوتا ہے، اس کو سپورٹ کرنا چاہیے. کوئی بھی نیکی کمانے کے کام کر رہا ہے، کوئی نیکی کا مشن اٹھا رہا ہے تو اس کو سپورٹ کرنا چاہیے، ان کی تائید کرنی چاہیے. اور تقویٰ ہوتا ہے گناہوں سے بچنا، خود بھی بچیں اور بچانے کی کوشش بھی کریں. تو یہ دونوں کاموں میں تعاون کرنا چاہیے. اور یہ چھوٹے پیمانے میں بھی ہو سکتا ہے اور بڑے پیمانے میں بھی ہو سکتا ہے. یعنی چھوٹے پیمانے میں کیا ہے کہ اپنے گھر میں رہتے ہوئے نیکی کی تائید کرنا، نیکی میں سپورٹ کرنا. کوئی بچہ فطری طور پہ اس نیکی کو پسند کرنے والا ہے تو مت بیریئر بنائے. بعض اوقات مائیں اسکارف نہیں لیتی، بچیاں اسکارف لینے لگتی ہیں تو مائیں سب سے زیادہ ماؤں کو آبجیکشن شروع ہو جاتی ہے. تم کیا بڈھی بن گئی ہو، تیرا رشتہ نہیں آئے گا. گھر میں ہی تان شان شروع ہو جاتی ہے. مت کرو ایسے. اور سم ٹائم کچھ کام ایسے ہوتے ہیں نہیں کر رہے ہوتے، لیکن جو اولادیں آگے کرنے لگتی ہیں تو تمہیں وہ چبھنے لگتے ہیں، یا بہن بھائی کرنے لگتے ہیں تو تمہیں وہ چبھنے لگتے ہیں. تو اس سے منع کیا گیا ہے. خود نہیں کر سکتے، کم از کم نیکی کو تعاون تو دے دو. یاد رکھیے، نیکی کو تعاون دینا گویا نیکی کے برابر ہوتا ہے. ہم خود نیکی اگر وہ نہیں کر سکتے تو سپورٹ تو کرنا چاہیے نا. اور سپورٹ کرنے والا گویا نیکی کرنے والے کے برابر ہوتا ہے. نیکی کی بھی مختلف اقسامات ہوتی ہیں. جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مسلمان پر صدقہ واجب ہے. لوگوں نے پوچھا اگر وہ اس کے قابل نہ ہو، مگر یعنی کہ اس کے پاس مال ہی نہیں ہے وہ صدقہ کرے، تو آپ نے فرمایا وہ اپنے ہاتھ سے کام کرے اور اس میں سے خود بھی نفع کمائے اور لوگوں پہ بھی خرچ کرے، اس کو صدقہ بھی کرے. لوگوں نے پوچھا اگر بڑھاپے اور بیماری کی وجہ سے یہ بھی نہ کر سکے تو کیا؟ دیکھیے صحابہ کرام نے کچھ ایسے سیکھنے کے لیے کوشچن کیے کہ ہماری زندگی آسان کر دی. یہ آپشن بھی ان کے پاس اگر موجود نہ ہو، یعنی بڑھاپے میں ہے، بیماری میں ہے، وہ محنت نہیں کر سکتے، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا پھر کسی کا دل ہی بہلا دے، اچھی بات کہہ دے، کسی غمزدہ کو تسلی دے دے، کسی مشورہ مانگنے والے کو مشورہ دے دے. لوگوں نے کہا اگر وہ یہ بھی نہ کر سکے، یعنی اس کو بولنے کی طاقت ہی نہیں اس کے پاس کہ وہ یہ کر سکے، تو فرمایا خیر کا حکم دے، اور فرمایا برائیوں سے تو رکا رہے نا. خود خیر پہ جم جائے اور برائیوں سے رک جائے. تو جو بھلائی کا سبق دے اس کو اتنا ہی اجر ملتا ہے جس طرح کرنے والے کو. تو یہاں پہ جو ہمیں انکریجمنٹ ملتی ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، نیکی اور تقوی کے معاملے میں ایک دوسرے کو ساتھ دو. تم وہاں تک نہیں پہنچ سکتے، کم از کم پہنچنے والوں کو روکو تو نہیں. ہوتا ہے نا بعض اوقات کہ کوئی آپ جو کام نہیں کر سکے تو آپ نہ کرنے والوں کو بھی آگے سے بہت نیگیٹو ریئیکشن دینے شروع کر دیتے ہیں. تو مت کرو ایسے. اگر تمہیں ایبلٹی نہیں دی خدا نے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے کام کرنے کی، تو جو کرنے لگا اس کی تائید کر دو، اس کو معاونت دے دو، اس میں دعا دے دو، اس کو اپریشیٹ کر دو. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، برائی اور زیادتی میں ایک دوسرے کا تعاون مت کرو. گناہ اور زیادتی کے کام، گناہ ہو رہا تو جب انسان اس کو چپ کر کے برداشت کرتا ہے نا، منع نہیں کرتا، تو وہ اس کو سپورٹ ہی کرنا ہو جاتا ہے. اس میں ہے کیا؟ گناہ نا، اللہ کی نافرمانی. اور گھر میں اگر اولادیں جیسے کہتے ہیں نا شریعت کے خلاف کام کر رہی ہوں، جیسے عورت کو اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ڈھانپ کے رکھے، ایسے کپڑے پہنے جس میں اس کی جسم کی ساخت پتہ نہ چلے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جنت کی خوشبو بھی نہ پا سکے گی جو پہن کے بھی ننگی ہیں، یا اتنے سیتھرو ہیں یا اتنے ننگے منگے کپڑے ہیں. اب گھر کے جو بڑے ہیں وہ ان کو روک ٹوک نہیں کر رہے. تو یہ منع کیا ہے وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، زیادتی کے کام ہے نا یہ سارے، ان میں مت جاؤ. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو. اللہ کا تقوی انسان کو ہر برائی سے بچانے کے لیے کافی ہے. اللہ کا تقوی اللہ کی محبت کو پانے کے لیے ایک سٹیئر ہے، ایک سیڑھی ہے، ایک لاڈر ہے. ان اللہ شدید العقاب، یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے، سخت سزا دینے والا ہے. تم پر حرام کیا گیا مردار. اب کون کون سی چیزیں ہیں جو ہم پہ حلال نہیں ہیں؟ مردار یعنی کوئی تھی تو چکن حلال تھی لیکن مر گئی ذبح ہونے سے پہلے، اب وہ حلال نہیں ہم پہ. اسی طرح خون، اسی طرح سور کا گوشت، خنزیر کا گوشت. خنزیر کا گوشت تو اس کی سائنس نے اتنی لاجک بتا دی ہے کہ انسان گھن کھاتا ہے اس سے، کہ اتنا بے حیا
جانور ہے اپنا فضلہ خود کھا جاتا ہے، اپنے جنے ہوئے بچے سے خود معاشرت کرنے لگ جاتا ہے، اپنی بہن بیٹی کی کوئی تمیز نہیں رکھتا۔ تو آئیں دیکھیں جو کھانے والے ہیں تو وہ پھر کیسی بے حیائی میں مبتلا ہو گئے، وہ حیا، جس میں حیا نہیں اس میں ایمان نہیں۔ اور وہ جانور جن کو اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو وہ بھی حرام ہے، اور یا گلا گھٹ کر مر جائے وہ بھی حرام ہے، چوٹ کھا کر مرا ہوا جانور وہ بھی حرام ہے، بلندی سے گر کر مر گیا وہ بھی حرام ہے، چاہے وہ حلال تھا، پیچھے سے شریعت میں حلال تھا لیکن وہ ایسے مر گیا، حرام ہے۔ اور کسی درندے نے اس کو پھاڑ ڈالا وہ بھی حرام ہے، سوائے اس کے کہ جسے تم نے زندہ یا ذبح کر لیا، زندہ یا ذبح کر لیا، یعنی جو زندہ ہاتھ میں آ گیا، لڑک کے گرا لیکن زندہ ہے، اور آپ نے فوراً اس کی زندگی کو ختم ہونے سے پہلے ذبح کر لیا، دین وہ حلال ہے۔ اور جو کسی آستانے پر ذبح کیا گیا ہو کسی اور کے لیے اللہ کو چھوڑ کے وہ بھی حرام ہے۔ ان تستقسموا بالازلام، اور نیز یہ بھی تمہارے لیے جائز نہیں کہ 500 کے ذریعے تم اپنی قسمت معلوم کرو۔ اور ہم سب کو پتہ ہے ذبح ہونے والا جانور اور شوٹ کر کے مارا گیا ہوا جانور دونوں میں فرق ہے، کیونکہ جو ذبح ہوتا ہے نا اس کی اسپائنل کارڈ ایک دم سے وہ ڈسکنیکٹ نہیں ہوتی، یعنی ذبح کرنے والے جانور کی صرف شہروں کٹتی ہے، اس کے اعصاب برقرار رہتے ہیں، شہرہ کٹنے سے اعصاب باقی برقرار ہیں، اور جب جانور اس شہرہ کے کٹنے سے اعصاب برقرار ہے تو ہلتا جلتا ہے تو سارا جتنا فضلہ والا خون ہے وہ نکل جاتا ہے، لیکن جب جھٹکے سے مارتا ہے انسان، شوٹ کر کے مارتا ہے تو اس کی اسپائنل کارڈ کا جو رابطہ دماغ سے ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے، تو جسم جو ایک دم ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اور ٹھنڈا ہونے سے جسم کے اندر جو سارا غلط خون تھا، فاضل خون تھا، اس کے اندر ہی رہ گیا نا۔ تو اس لیے کوشچن لکھ لیں باجی، کوشچن لکھ لیں بعد میں لکھ لیں پلیز۔ اور سائنس کی تحقیق کے مطابق جو جانور ذبح کیا جاتا ہے اس کی گردن کا ایک مخصوص حصہ تیز چھری کے ساتھ جب کاٹا جاتا ہے تو اس طرح جو اس کی کوئی وین ہے جو اس کا حصہ جو کٹتا ہے تو خون پھر اس وین سے تیزی سے باہر آتا ہے، جسم سے خون کی رفتار کٹی ہوئی گردن سے 10 گنا زیادہ تیز رفتاری سے باہر نکلتی ہے، اور سارے بیکٹیریا جو ہے وہ باہر آ جاتے ہیں اور جانور وہ پاک ہو جاتا ہے بیکٹیریا سے۔ جبکہ جب دوسرا طرح جب جھٹکے سے مارا جاتا ہے تو اس کو چونکہ اسپائنل کارڈ اس کی دماغ سے ڈسکنیکٹ ہو جاتی ہے تو سارے بیکٹیریا اندر موجود ہوتے ہیں۔ اب ایک نان بلیور تھی، ایک لڑکی جو ہمیشہ حلال میٹ کی طرف حلال سے آتی تھی، تو میں نے اسے پوچھا، میں نے کہا کہ تمہیں کیا ڈفرنس لگتا ہے، تم جو حلال کھاتی ہو، ظاہر ہے حلال کی ایک ریزن ہے، کہتی نہیں اس کے ٹیسٹ میں زمین آسمان کا فرق ہے دونوں سے۔ اب وہ تو کھانے والی تھی نا، تو کہتی مجھے یہ زیادہ مفید اور زیادہ ہلکا فیل ہوتا ہے۔ اور خنزیر کا گوشت تو ایسا ہے کہ جس کو عام طور پہ جو چیز ہوتی پکتی ہے نا تو بیکٹیریا مر جاتا ہے، لیکن اس کا بیکٹیریا مرتا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ لاجکس رکھی تھی کہ جو چیز اللہ نے منع کر دی اس میں تو آگے کوشچن ہونی نہیں چاہیے تھی، لیکن اس وجہ سے منع ہے۔ اور 500 کے ذریعے قسمت معلوم کرنا یہ حرام ہے۔ یہ سب افعال فسق ہیں، ذالکم فسق، نافرمانی کے معاملات ہیں۔ آج کافروں کو تمہارے دین کی طرف پوری مایوسی ہو چکی ہے، لہٰذا تم ان سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو۔ یہ خوش قسمتی ہے نا ہماری کہ ہم اسلام والے مسلمان گھروں میں پیدا ہوئے ہیں، اپنے اس اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت کو باندھ کے رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ نے ہمارا ایک روب رکھا ہے، اور جو چیز انسان کو اللہ تعالیٰ کے جنتوں سے قریب کرنے والی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو مان جانا ہے، اور جس سے وہ منع کرتا ہے اسے باز آ جائے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی جنتوں کے قریب کرنے والی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ساری ہدایت کے راستے ہمیں اپنے نبی کے ذریعے کھول کھول کے بتا دیے۔ دین کی تکمیل تو پھر ہو نہیں سکتی جب تک اللہ کا اس احسان کو انسان مانتا نہیں ہے۔ دیکھیں نا اللہ تعالیٰ نے احسان کیا نا ہم پہ کہ ہر چیز کو کھول کھول کے، اگر انجانے میں ہمیں کچھ چیزیں دے دی جاتی ہیں اور ہمیں ہمارے اپنی عقل کے ٹاسک پہ چھوڑ دیا جاتا تو کیا بنتا پھر؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج کا دن وہ ہے جب میں نے تم پر دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت کو تم پہ پورا کر دیا، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں نے دین اسلام کو تمہارے لیے پسند فرمایا۔ البتہ جو شخص اب ان کی پابندی کرے
یا مجبوری میں، بھوک کی مجبوری میں، جان کے خطرے میں کوئی چیز کھا لیتا ہے بغیر اس کے کہ اس کے دل میں کوئی گناہ کا میلان ہو، بے شک اللہ اس کو معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ دیکھیں جو کہتے ہیں نا ایک اضطراری حالت ہوتی ہے، ایمرجنسی کے حالات میں، ان یوزول سچویشن میں، اور اچانک سے جو کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو جائے جس میں انسان کی جان کے خطرے کو خطرہ پڑ جائے، تو پھر اس میں انسان کو اللہ تعالیٰ نے دیکھے اسی حلال اور حرام کو واضح کرتے ہوئے حرام میں سے اتنا، اگر حلال اویلیبل نہیں ہے اور حرام میں اتنا سا کھانے کی اجازت دی ہے کہ جبکہ خود آپ اس میں گناہ کی کیفیت کو فیل بھی کریں، لیکن اتنا جتنا کہ آپ کو سانس دینے کے لیے کافی ہو۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اس دعا کے ساتھ کہ الہی جو کچھ ہم نے سیکھا ہے، سمجھا، پڑھا ہے، اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما دے، اور جو غلطی ہو گئی ہے اس سے ہمیں درگزر فرما دے۔ یا اللہ ہمیں اپنے عہدوں کو پورا کرنے والا بنا دے، جو تیرے ساتھ کیے ہوئے وعدے ہیں وہ بھی، اور جو انسانوں کے ساتھ کیے ہوئے وعدے ہیں وہ بھی۔ یا اللہ ہمیں منافقت سے بچا، بے شک منافق ہے وہ جو وعدوں کا خلاف چلتا ہے اور وعدوں کو پورا نہیں کرتا۔ یا اللہ ہمیں نیکی اور تقویٰ کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ برائی سے بچنا اور برائی سے بچنے کی تاکید کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ ہمیں اپنا تقویٰ عطا فرما۔ یا اللہ حلال اور حرام تو نے واضح کر دیا ہے، یا اللہ ہمیں حلال کی طرف راغب کر اور حرام سے بچا لے۔ یا اللہ تبارک تعالیٰ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں دین اسلام کی نعمت سے مالا مال کیا۔ یا اللہ اس پہ ہمیں استقامت عطا فرما، ثابت قدمی عطا فرما، خاتمہ بھی ایمان کرنا، سعادت کی زندگی دے اور شہادت کی موت دینا۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔